یہ ہے مظفر آباد آزاد کشمیر کی وہ قدیم بارادری جس کی بنیاد مہاراجہ رنبیر سنگھ نے رکھی، جو کہ 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ اس کے خوبصورت نقش و نگار کو بڑے سے بڑے سیلاب بھی آج تک اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ 1995 میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے زیر پرستی اس کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کیا گیا۔ السلام علیکم، وادی کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانش، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کشمیر ویلی۔ اس وقت آج ہم یہاں آئے ہیں، اس کے نقش و نگار آپ کو دکھائیں گے اور باقی ساری انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ کو اس کی کوریج بھی دیں گے، اور یہاں پہ ٹورسٹ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے آنا ہوا اور کشمیر کی ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا اقدامات ایسے کرنے چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ یہاں پہ کافی ٹورسٹ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں ان خاص جو نقش و نگار اس وقت آپ کو ہم کیمرے میں بھی دکھائیں گے کہ اس وقت جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ 1942 میں جو ہیں وفات پا چکے تھے۔ تو یہاں پر کچھ دوست ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ کیوں آئے ہیں، کیا انجوائے کیا، کیا کچھ دیکھا، کیا نہیں دیکھا۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ؟ سر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ تو آج کیسے آنا ہوا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ قلعہ ہمارے کشمیر میں مظفر آباد میں ہے، دھمیل پل کے پاس، تو ہم یہاں پہ آئے شوٹ کرنے۔ بڑا قدیم قلعہ ہے یہ، مہاراجہ رنبیر سنگھ صاحب کا، جو کہ 1942 میں وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ قدیم قلعہ ہے لیکن بڑا خوبصورت اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ یہ بالکل بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی میں کہتا ہوں ایک جو چھوٹا سا جو ہوتا ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ کافی عرصے سے تقریباً 70 سے 80 برس بیت چکے ہیں، تو یہاں سے کتنے ہی پانی کے ریلے آئے ہیں، تو اس سے اس کو کچھ نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا؟ نہیں سر، یہ بمبئی کے تھے انجینئر، انہوں نے بنایا، اور یہ جو پل بھی لگا ہوا اوپر، یہ بھی اس کا میٹیریل بھی وہ وہیں سے آیا، جو یہ بڑے ڈیزائنش طریقے سے بنا گیا جو کہ آج کل کے نہیں بنا سکتے۔ اچھا، تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کی مینٹیننس کا کام جو ہے وہ اس میں کافی نرمی برتی جاتی ہے، تو اس حوالے سے حکومت سے کیا درخواست کرنا چاہتے ہیں؟ سر حکومت تو صرف آج کل کی حکومت کا آپ کو پتہ ہی ہے، صرف کھائی جاؤ تو سوئی جاؤ۔ سر وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا کہ یہ کچھ پرانی چیزیں ہمارے پاس بچی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مطلب عالمی سطح پر وہ جائیں، لوگ اس کو عالمی سطح پر دیکھیں، تاکہ کشمیر بھی لوگوں کے منظر عام پر آئے، لوگوں کے سامنے آئے کہ کشمیر میں بھی یہ ایسی خوبصورت جو تاریخی مقام موجود ہیں۔ بالکل سر، صرف تو اس کو قائم رکھنے کے لیے کیا ایسے اقدامات حکومت کرے کہ یہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ سر جو یہ پاکستان کے لوگ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں، وہ صرف یہاں سے اگر آ بھی جاتے ہیں وہ کشمیر نیلم ویلی والی طرف جاتے ہیں، وہ پہاڑی علاقے دیکھنے، لیکن یہاں کشمیر میں بھی الحمدللہ مظفر آباد میں بھی کچھ ایسے قدیم قلعے، کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جو اگر وہ دیکھ جائیں تو وہ مظفر آباد چھوڑیں نا، وہ بس یہی کہیں کہ ہم نے یہیں رہنا، یہاں سے جائیں نا۔ بہت شکریہ سر، آپ کی باتوں سے تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ کشمیر سے آپ بے تحاشا محبت رکھتے ہیں۔ سر بے تحاشا محبت ہونی بھی چاہیے، بالکل ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ باقی لوگوں کو، کشمیریوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر کشمیریوں کو بھی یہی میسج ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں تاکہ ان کے وقار میں، ان کی رسپیکٹ میں مزید اضافہ ہو۔ بالکل سر، بہت شکریہ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ۔ نقش و نگار اپنی پہچان آپ ہیں، اور کبھی پاکستان سے لوگ یہاں آئے، ٹورسٹ یہاں آئے تو یہاں سے گزرنا ہو تو یہ ایک بہت اہم چیز رہ جاتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی چیز کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔